السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست ایک ایسی جگہ کے اوپر آ گئی ہے کہ شاید جلدی سے کوئی مناسب حل اگر نہ نکلا تو ٹکراؤ بڑھے گا، اور سیاست میں اگر ٹکراؤ بڑھے تو عام طور پر حکومتوں کا پرسکون طریقے سے آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ حکومت میں سیاسی حکومتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بہت آگ بھڑک رہی ہے تو آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، اس کے اوپر پٹرول چھڑکنے کی کوشش کبھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ حکومت کو خود نقصان ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ آپ کو کھچائی آتی ہے تو تھوڑا بہت رستہ دے دیں، جب آپ کو رستہ ملتا ہے اور کہیں آپ نے کھینچنا ہے کسی کو تو کھینچ بھی لیں۔ ایسا توازن برقرار رہنا چاہیے کہ نظام حکومت کہیں پہ بھی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، لیکن موجودہ سیاسی منظرنامے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ توازن ڈسٹرب پہلے ہی ہو چکا ہے، اور شاید ہر آنے والا دن، ہر آنے والا قدم جو ہے اس توازن کو مزید بگاڑ سکتا ہے اور مزید ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج دو خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں حصہ بناؤں گا۔ بیسیکلی ہم ایک خبر ڈسکس کریں گے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایگزیکٹو کمیٹی میں، ایگزیکٹو کونسل کے اندر نواز شریف کی تقریر ہے اور اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر۔ لیکن ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے جس کا موٹے موٹے نکات میں شروع میں بتانا چاہوں گا۔ پاکستانی عدلیہ، اس کا رول کلیدی رہنا ہے اگلے 3 مہینے۔ بہت سے لوگ اندر جائیں گے، بہت کی سزاؤں کا معاملہ آئے گا، ضمانت کا معاملہ آئے گا۔ عدالت کو جو قانون لکھا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی کہیں پہ بھی کمی آئی تو ہمارے پورے نظام کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت پاورفل آبزرویشن دی ہیں نواز شریف کے کیس میں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ یہ ایز اٹ از میں پڑھ رہا ہوں۔ ملزم کو پتہ ہے وہ سارے نظام کو شکست دے کر گیا ہے۔ نواز شریف وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہے ہوں گے۔ نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ مجرم کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ یہ اس طرح کے اور بہت سارے نکات ہیں، اگر میں پڑھوں تو کافی لمبا کام ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل، بہت ڈائریکٹ اور سٹرونگ قسم کی آبزرویشنز ہیں۔ اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ شاید یہ سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ انحصار ہوگا۔ سیاسی منظرنامے کی طرف آ جاتے ہیں آج کی سپیچ کے اوپر۔ تو آج جب انہوں نے اپنی جماعت کی سی کو ایڈریس کیا ہے تو اس میں بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہیں، کچھ ریپیٹیشن بھی ہے، لیکن کچھ میں نے ان کے شارٹس نکالے ہیں جو شاید سیاست کا رخ بھی اور نئے سیاسی مستقبل کا تعین بھی کریں گے۔ پہلا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے ہے۔ پہلے ایک زمانے میں خبر آئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ ایسی ٹیپس تھیں، کچھ ایسی ریکارڈنگز تھیں جو جنرل راحیل شریف کو اس وقت پیش کی گئیں، اور انہی ٹیپس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے۔ یہ زبانی کلامی باتیں رہیں۔ پھر مشاہد اللہ خان نے ایک بیان دے دیا، ان کی اس کے اوپر کافی کھنجائی بھی ہوئی کہ آپ نے کس حیثیت میں یہ بیان دیا ہے۔ آج نواز شریف کی اپنی زبانی سنتے ہیں کہ نواز شریف اس 2014 کے دھرنے اور جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ صاحب کا ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں۔ اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم۔ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاء اللہ بھی لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ ماضی میں چھپے چھپے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں تذکرہ بھی کرتے رہے۔ بریگیڈیئر سیمسم، کوشش کروں گا کہ اگر میری ان سے بات ہو جائے، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن شجاع نواز جو ہمارے فارمر آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بیٹل فار پاکستان، اور اسی بیٹل فار پاکستان کے اندر ایک چیپٹر میں وہ بیسیکلی امریکہ کے پاکستان کے اندر اثر و رسوخ کا تذکرہ کرتے ہیں اس کتاب میں، لیکن ایک جگہ کے اوپر وہ امریکی سفیر جو رچرڈ ڈالسن تھے ان کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 میں امریکی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کی اور خفیہ ایجنسیز کی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، جاسوسی کرتے تھے ان کی، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ جنرل ظہیر الاسلام کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ اب ان سے ریلیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ نواز شریف نے بھی دیا تو ان سے بھی کامنٹ لے لیں۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے امریکہ میں شجاع نواز صاحب سے۔ شجاع نواز صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنی کتاب کے اندر آپ تذکرہ کرتے ہیں 2014 کے دھرنوں کا، اور اس حوالے سے آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا امریکی سفیر سے کہ کو کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کیا تفصیل تھی، کچھ اپنے لفظوں میں بتا دیں۔ یہ میری نئی کتاب جو ہے دی بیٹل فار پاکستان، اس میں صفحہ 261 اور 262 پہ یہ تحریر ہے
جس میں کہ میں نے انٹرویو کیا تھا رک اولسن کے ساتھ جو کہ امریکی سفیر تھے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جنرل ظہیر الاسلام کافی ایکٹیو تھے سیاسی معاملات میں، اور یو ایس ایمبیسی اس پہ نظر رکھ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دھرنے کے دوران جب جی ٹی روڈ اور اسلام آباد موٹر وے بند تھی تو یہ ان کا کوٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. We received information that Zahir was mobilizing for a coup in September of 2014. Raheel blocked it by, in effect, removing Zahir by announcing his successor. Zahir was talking to the corps commanders and was talking to like-minded army officers. He was prepared to do it, and had the chief been willing, even tacitly, it would have happened, but the chief was not willing, so it didn't happen. یہ ان کا کوٹ تھا. تو آپ کے اس بیانیے سے تو مجھے یہ لگا کہ جنرل راحیل شریف جو تھے وہ پرو ڈیموکریسی جنرل تھے، اور جنرل ظہیر جو تھے وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. کچھ ایسے ہی جب آپ نے بات چیت کی امریکی سفیر سے تو کچھ ایسا ہی تاثر ملا آپ کو؟ نہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ سول اور فوج کے درمیان ہمیشہ جو ایک غیر متوازن ریلیشن شپ ہے اور رہے گی جب تک کہ سول کی طرف سے زیادہ کام نہیں کیا جاتا اور ریزلٹس نہیں آتے. خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں اگر خود ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی تو ان کی سپورٹ بھی نہیں ہوگی. تو اس کا ظاہر ہے کہ پھر فوج کا پلہ بھاری ہوتا ہے تمام بات چیت میں. لیکن میری جو تحقیق تھی وہ تھی کہ امریکہ کے کیا تعلقات تھے اور امریکہ کیا کچھ کر رہا تھا پاکستان میں اس عرصے میں. اور یہ ظاہر ہوتا ہے میرے انٹرویو سے اور جو ایویڈنس میں نے دیکھی ہے کہ امریکہ کافی سرویلنس کر رہا تھا آئی ایس آئی کی اور ان کے چیفز کی اور دوسرے سینئر آفیسرز کی، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کا انہیں فائدہ پہنچا، خاص طور پہ ایبٹ آباد کی ریڈ پہ. جب ایبٹ آباد ریڈ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں دو راہ آتی ہیں. ایک یہ تھا کہ ہم نے ان کو بہت مدد کی امریکیوں کی، اور جب آخر میں وقت آیا آپریشن کا تو وہ خود ہی انہوں نے آپریشن کر دیا اور یہاں سے چلے گئے. ہمارا کتنی مدد تھی؟ ہم نے کیا افیکٹولی ان کی مدد کی امریکیوں کی ایبٹ آباد ریڈ کے حوالے سے؟ نہیں، بظاہراً تو کوئی فارمل مدد نہیں کی، لیکن جو خبریں نکلی ہیں اور جو کچھ ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے اور افواج کے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدد کی. اچھا، یہ ایک بہت عام نقطہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ایک میرا سوال ذہن میں آتا ہے. امریکیوں کا اگر اتنا ہی اثر و رسوخ تھا پاکستان میں اور وہ سرویلنس بھی کرتے تھے ہمارے اداروں کی، تو ہماری سیاست میں جو حکومتوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ ہے اس میں بھی وہ رول ادا کرتے ہوں گے. ایک تو مجھے بڑا ریسنٹ پاسٹ کا یاد ہے کہ رچرڈ باچر اور نگرے پونٹے اسلام آباد میں بیٹھے رہے تھے جب جنرل مشرف کو صدارت سے ہٹانا تھا اور یہاں سے رخصت کرنا تھا آصف زرداری صاحب کے وقت. تو کیا رول تھا؟ کچھ بتائیں گے اس کے اوپر؟ جی، اور یہ جنرل مشرف کے ہٹانے کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت جو شروعات تھی وہ برطانیہ سے کی گئی، اور پھر امریکہ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور کونڈولیسا رائس نے رچرڈ باؤچر کو پوائنٹ مین بنایا اور پھر نیگرا پونٹے کو بھی ڈالا اس میں. اور میں نے کافی تفصیلاً آن دا ریکارڈ انٹرویو کیے ہیں رچرڈ باؤچر کے ساتھ جس میں انہوں نے تفصیل دی. میری کوشش تھی کہ برطانیہ کے بھی جو اس میں شامل تھے افسر ان کے ساتھ بھی بات کروں، لیکن وہ ذرا بہت سیکریٹو ہیں اور انہوں نے زیادہ ڈیٹیلز نہیں شیئر کی، صرف کنفرم یہ کیا کہ ان کی بات چیت ہوئی تھی. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. نواز شریف نے جو آخری 2 تقاریر کی ہیں اس کے اندر وہ براہ راست چیلنج کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جنرل عاصم باجوہ کا نام لیتے ہیں، آج ظہیر الاسلام کا نام لے لیا. تو اس تقریر کا ان کی سیاست یا پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ یہ تو اب عوام پہ منحصر ہے، اور اگلی الیکشن جو ہوگی سینٹ کی اس میں پتہ چلے گا کہ کیا جوڑ توڑ ہوگا اور آگے آیا اس حکومت کی پوزیشن تکڑی ہوگی یا نہیں.
کیونکہ بغیر سینٹ کے سپورٹ کے یہ لا نہیں پاس کر سکیں گے. انہیں بات چیت کرنی پڑے گی دوسری پارٹیوں سے. اور پھر مشکل یہی ہے کہ جب ایک ویک کولیشن بنے تو پھر پرائم منسٹر کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے جاتے ہیں. بہت شکریہ شجاع نواز صاحب. اسٹوڈیوز میں اندلیب عباس ہمارے ساتھ ہیں اور لاہور میں ڈاکٹر مصدق ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اندلیب آپ سے آغاز کروں گا. نواز شریف کی تقریر میں بھی ظہیر الاسلام کا تذکرہ ہے اور شجاع نواز صاحب تو خود بھائی ہیں آصر نواز کے. انہوں نے آپ کو پوری ڈسکرپشن جو کتاب والی تھی اب آن ایئر بھی بتا دی. کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست کے اندر؟ آئی تھنک یہ اور بھی واضح ہو گیا کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے، اور کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں زیادہ، اس سے پہلے خاموشی تھی. مریم 1 سال خاموش رہی. نواز شریف صاحب بھی جب تک باہر جانا تھا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ اسمبلی میں آ کے ہم سے کہیں، اور وہ ہمیں NRO کے لیے وہ جو 34 چیزیں کہیں جو یہاں موجود ہیں. 2014 کے دھرنے میں آپ خود یہاں موجود تھیں؟ جی میں بالکل تھی. آگے ہراول دستہ تھی. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دن وہ پولیس والوں نے بس بھر دی تھی، خواتین کی بھی لحاظ نہیں تھا کیا. بڑی بد تہذیبی تھی. آپ کو بھی وہ ساتھ انہوں نے پیچھے وہ لٹکایا ہوا تھا. تو کیا رول کیا تھا یہاں؟ تو انہوں نے براہ راست اس وقت ظہیر الاسلام کے اوپر الزام عائد کیا. کیا رول تھا اس وقت؟ دیکھیں میں تو صرف جو آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ یہ بتا رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے خود اپنی تقریر میں ابھی کہا، آج کی تقریر میں، کہ مجھے انہوں نے یہ ان کے بقول ان کے کہ مجھے کہا جی استعفیٰ دے دو، تو میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اچھا واٹ ڈز دیٹ پروف؟ ابھی تک تو انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں ظاہر کیا کہ چونکہ ان کو نہیں نکالا گیا اور وہ کنٹینیوڈ رہے اپنی اس میں نظام میں اور وہ حکمران رہے تو وہ چپ کر کے رہے. اور جیسے ہی اس سے پہلے بھی انہوں نے جو پہلی تقریر کی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہاں سارے الیکشنز مینجڈ ہوتے ہیں، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں مینجڈ ہوتے. آبویسلی 3 مینجڈ الیکشنز کے ساتھ خود آئے، انہوں نے خود کنفیس کیا. 2014 کے دھرنے میں کیا رول تھا؟ سوال براہ راست تو نہیں پتا، یہ تو آپ ان سے سوال کریں. ہم تو اب ایک عمران خان اور طاہر القادری ملاقات کے لیے گئے تھے، جس کے اوپر پہلے خبر یہ آئی کہ پرائم منسٹر نے ان کو ثالث کے طور پر جنرل رحیل شریف کو کہا ہے کہ رول پلے کریں. پھر انہوں نے ہاؤس میں کہا کہ نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. پھر اس وقت کے DG ISPR تھے جنرل عاصم باجوہ، جو بھی آپ کے CPEC والے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ٹویٹس بھی دکھائی گا جی ان کی، اس وقت کی ٹویٹ ہے باقاعدہ، انہوں نے آفیشلی لکھا تھا کہ میٹنگ چل رہی ہے اس وقت. جی بیکاز یہ بالکل یہ میٹنگ تو پبلک تھی. دس واز ناٹ اے ہڈن میٹنگ. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اگر تو کوئی ہماری بیچ میں بات ہوتی تو ہم دھرنا کیا، سب کچھ کیا، حکومت تو نہیں گری، حکومت تو کنٹینیو رہی، تو ہمارا تو کوئی پارٹ نہیں تھا. واٹ ایور دا پارٹ واز بٹوین نواز شریف اینڈ دیم. اور نواز شریف کیوں کر بھائی مجھے کیا پتا، اس میں تو یہی ہوگا نا کہ نواز شریف صاحب جو اب لگ رہا ہے، جو آپ نے ابھی انٹرویو کیا ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ بھائی ایز لانگ ایز آئی کنٹینیو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں چھوڑوں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گرانے کی کوشش تھی؟ کیونکہ اب آپ نے باتیں بھی سن لی، ان کی تقریر بھی اور شجاع نواز کی. یہ تو ان کا ٹاک ہے نا، مجھے نہیں پتا. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انسائڈ انفارمیشن. ہم تو ایک موومنٹ کر رہے تھے، ہم نے 126 دن دھرنا کیا، اس کے بعد مصدق صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے تھے، ان کو اندر کی خبر ہوگی، ان سے پوچھتے ہیں. مصدق ملک صاحب ایک چیز لاسٹ چیز یہ تو پروف ہو گیا نا کہ جب تک ان کو مینجڈ الیکشن ملے اور وہ اقتدار میں رہے، ان کو کسی سے مقابلہ کرنا ادارے اچھے لگتے ہیں. جیسے ہی ادارے ان سے کوآپریٹ نہ کریں کہ جی بائی ہک اور بائی کروک آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، یہ یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا ان پر اٹیک کرتے ہیں. یہ وہ تو آج عدالت نے بڑی سخت باتیں کی، بڑے سخت ریمارکس، پاورفل اسٹیٹمنٹس. مصدق ملک صاحب 2014 کے دھرنے کی کہانی کیا ہے؟ ظہیر الاسلام کا تذکرہ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ جی میرے پاس اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے انہوں نے بالکل برملا الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ 2014 کے دھرنے کے نتیجے میں کیا گفتگو ہوئی ظہیر الاسلام صاحب سے، انہوں نے کیا درخواست کی اور ان کو کیا جواب دیا گیا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن اس معاملے میں نہیں ہے. جی آپ کی پارٹی میں یہ بات کس کس کے علم میں تھی؟ میں نہیں جانتا جی، کیونکہ یہ بازگشت تو ایک دفعہ پہلے 1-2 مرتبہ جب میرے خیال میں وہ ہمارے ایک وزیر ان کو شاید ریموو بھی کیا گیا تھا کچھ اسی طرح کی گفتگو کرنے پہ، اس زمانے میں نے کچھ بازگشت سنی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کس وزیر کو ریموو کیا گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ مشاہد اللہ خان تھے یا کوئی اور تھے؟ جی میرے خیال میں مشاہد صاحب، ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں تذکرہ بھی کیا شاید. جی تو مشاہد اللہ خان نے کیا کہا تھا یہ آپ کو یاد پڑتے؟
نہیں مجھے بالکل صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. سر کمال ہے جی, پی ایم ہاؤس 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ. یہ پتہ تو ہونا چاہیے تھا سر, آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا ہوا تھا. اگر نواز شریف کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا. جی نواز شریف صاحب نے جو بات کہی انہوں نے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کہی نہیں. ابھی آپ نے کلپ چلایا ہے جس میں انہوں نے بالکل باضابطہ طور پہ یہ بات کہی. میں آج کے اجلاس میں شریک نہیں تھا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور کی طرف. اس وجہ سے یہ آپ نے جب ابھی کلپ چلایا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. میں ابھی پہنچا ہوں, جیسا کہ آپ کی ٹیم کو بھی پتہ ہے, 2 منٹ پہلے پروگرام سے. دھرنے کے اندر آپ کی جماعت کی طرف سے بہت الزامات تھے. یا تو اگر وہ الزامات تھے ان کے پیچھے حقیقت تھی تو آپ کو ان کی تفصیل بتانی چاہیے. ظہیر الاسلام کا تو ایک واقعہ انہوں نے بیان کر دیا. دھرنے کے پیچھے کیا ایسی کوئی قوتیں کار فرما تھیں؟ جی میرے خیال میں دھرنے کے پیچھے جو قوتیں کار فرما تھی اس پہ ایک تو کچھ تبصرے آپ سن چکے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کے, جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ دھرنے کے پیچھے کیا قوتیں کار فرما تھیں اور کیا. لیکن آپ کے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. ریسنٹلی جی میرے ذاتی علم میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو بالکل باقاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ کون کس سے ملا, کیا بات ہوئی, عمران خان صاحب نے آ کے کیا بتایا. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے تھے, میڈیا ان دنوں آپ انٹریکٹ کرتے تھے, مریم اورنگزیب کرتی تھی, مریم بی بی کا میڈیا سیل تھا. تو آپ لوگوں کے علم میں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا چڑھا نہیں ہوگا جتنا عام تاثر ہے کہ سارا کچھ ہی وہ کر رہے تھے. نہیں میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا چڑھا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف کہ میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک تو میں نے آپ کو جاوید ہاشمی صاحب کا بیان بتایا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ابھی ریسنٹلی شاید آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کچھ دن پہلے تذکرہ کیا جو جہانگیر ترین صاحب نے بتایا کہ کس طرح آرکسٹریٹ ہوا, کس نے فنڈنگ کی, کیسے فنڈنگ آئی وغیرہ وغیرہ, اور کیسے انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہماری تو پہلی یا دوسری کیا تیسری پوزیشن تھی اور اس وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کچھ بات وہ لیکن اس کے اندر کہیں آئی ایس آئی کا یا کسی ادارے کا تذکرہ نہیں ہے, وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ کہانی ہے. جی آئی ایس آئی کا تو نہیں, مگر بتا دیں جی مگر آپ جی آپ 1 منٹ اگر 1 سیکنڈ دیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ خود کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ایم آئی کے بریگیڈیئر اور ان کی ٹیپ کا ذکر کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. یہ کچھ چیزوں کا امپائر کی انگلی کا ذکر, ایم آئی کے بریگیڈیئر کا ذکر, جاوید ہاشمی سر جو ایم آئی کے بریگیڈیئر کا تذکرہ تھا, معذرت کے ساتھ وہ آپ شاید اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہم نے انٹرویو کیا تھا اسی سما چینل کے لیے 2013 کے انتخابات کے اوپر. ان کا الزام تھا کہ پی ایم ایل این نے وہ الیکشن چرایا, اور اس وقت کے وہ لاہور کے وہ ایک رانجھا صاحب تھے بریگیڈیئر, ان کے اوپر الزام بائی نیم لیتے تھے. بعد میں وہ آپ کی حکومت میں وہ اینٹی کرپشن کے ہیڈ لگے تھے پنجاب میں. وہ ایک اور کہانی ہے, وہ ڈیفرنٹ کہانی ہے. ایک بریک لے لیں, بریک پہ ہو سکتا ہے آپ میموری ریفریش کر لیں, ہمیں کچھ اور باتیں بتا دیں. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک جو پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کا مرکزی نقطہ ہے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو کنٹینیوسلی ہٹ کر رہے ہیں, جو اس وقت ایک بڑی پاورفل پوزیشن میں پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر شاید یقیناً ایک ہوم ورک کیا گیا ہوگا. عاصم باجوہ, جن کے متعلق پہلے یہ خبر چھپی کہ ان کی کمپنیز ہیں اور پاپا جانز کے اندر ان کے پاس فرینچائزز ہیں اور ان کے ایسٹس کے اوپر سوال اٹھائے خبر کے نتیجے میں, اب پہلے اپنا مریم نواز شریف صاحبہ نے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے مسلسل اپنی سپیچز کے اندر ریپیٹڈلی ان کا تذکرہ کیا, اور آج کی تقریر کے اندر بھی انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں کیا, آج بھی اس کو استعمال کیا. دکھائے گا. آپ نے عاصم سلیم باجوہ, جنرل عاصم سلیم باجوہ, اس کو تو آپ نے پکڑا ہی نہیں. پکڑا آپ نے شہباز شریف کو لیا ہے. پکڑنا تو اس کو چاہیے تھا آپ کو, جس نے پچھلے 15-20 سالوں میں پتہ نہیں کہاں سے ریسورسز کروڑوں روپے اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے. آپ وزیر اعظم جو سو کالڈ وزیر اعظم ہے, اس کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کو کلین چٹ دے دیے, سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, جیسے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ثاقب نثار صاحب سے کلین چٹ حاصل کی تھی. اندلیب, اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے حکومت کی؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرنے کا ارادہ ہے یا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بس چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ کو اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو اے پی سی ہے اور یہ جو موومنٹ ہے اس کا عوام کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے خود مانا, کنفیس کیا, اعتراف کیا کہ یہ اٹیک ہے اداروں پہ.
ٹھیک ہے, اور ان کی ہسٹری ہے کہ جب یہ جاتے ہیں باہر اقتدار سے بنیادی طور پر تو جو آپ کا اٹیک کرتے ہیں. سلوگن ہے جو اکاؤنٹیبلٹی, اس کو وہ کوشچن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا ہے, اگر نواز شریف کو پکڑا ہے, شہباز شریف کو پکڑا ہے, تو پھر عاصم باجوہ کو کیوں نہیں پکڑا یا تحقیقات کیوں نہیں کی؟ آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے, میں وہ جاننا چاہوں گا. ہماری پارٹی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہماری پارٹی پوزیشن وہی ہے جو ہم نے کیا تھا اپوزیشن میں. نواز شریف صاحب کی بھی جب ہم نے پہلے, میں اور ڈاکٹر یاسمین ہی گئے تھے سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں, وہاں سنوائی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ٹریبیونلز میں گئے, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. ہماری پارٹی میں سے جو بھی بندہ ہے, میں کھلم کھلا کہتی ہوں کہ بھائی تم کس قسم کی اپوزیشن ہو. اگر تم نہیں خوش آ کے کہنا جی فلانا بھی یہ, فلانا بھی یہ, فلانے کے ایسٹس ایسے ہیں, آپ اٹھیں. ایک بندہ نہیں میں نے دیکھا آپ کا جاتا ہوا کہ جی کوئی ٹریبیونل پہ جائے, کوئی لاہور ہائی کورٹ ریجیکٹ ہو, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, پھر سپریم کورٹ عاصم جائیں. باجوہ کے معاملے میں ٹریبیونل نہیں جا سکتے نا, وہ انہوں نے جہاں الیکشن بھی تو جانا کانٹیسٹ ہے, نہیں نا کیا, there are courts لیکن حکومت خود تحقیقات نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے, رائٹ, یہ اپوزیشن ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اگر ہے تو پھر پروف کریں. اگر پروف کرنے کے لیے عدالت میں, ہم تو اسی طرح یہ بھی, جب ہم ان کو کہتے تھے یہ کہتے تھے نہیں ہے, پھر ہم عدالت میں چلے گئے. آپ تحقیقات نہیں کریں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں. مصدق اگر ملک وہ صاحب سے بھی اس کہتے پہ ہیں کہ پوچھیں. ہے, مصدق یہ ملک صاحب, الزام تو یہ لگا رہے ہیں نا, جو الزام لگا رہے ہیں, تو ان کے پاس اگر سنوائی کرنے کے لیے 6-7 فورمز ہیں, استعمال کیوں نہیں کرتے کسی پہ بھی؟ مصدق ہمارے صاحب اور بھی لوگوں پہ مصدق کہہ جب رہے ہیں یہ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ مریم سے سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پارٹی کے قائدین ملیں گے, جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی تھی, تو اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہمیں اس پہ عدالت میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ سوال اندلیب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے خیال میں تو وہ کہتی ہیں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو عدالت میں جائیں. تو آپ کی کوئی فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے, یعنی اگر کوئی بھی کسی کے بھی یا ان کے خاندان کے یا ان کے بچوں کے اگر اثاثے کسی جگہ پہ نکل آتے ہیں کسی بین الاقوامی جورسڈکشن میں, تو اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے, یہ تو پی ٹی آئی نے اور عدالتوں نے بڑی واضح شکل میں کلیئر کر دیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی بڑی واضح شکل میں کہتی رہی کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لٹمس ٹیسٹ پی ٹی آئی ہمارے لیے استعمال کر رہی تھی, اس وقت ان پہ مقرر ہو چکا ہے کہ وہی لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ استعمال کریں اپنے وزراء کے لیے, اپنے مشیران کے لیے. یہ تو کیا آپ عدالت میں جائیں گے مصدق ملک صاحب؟ کیا پی ایم ایل این نے فیصلہ ایسا کوئی کیا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ جی, کل سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں میری شرکت ہوگی. وہاں پہ مجھے گائیڈ لائن پتہ چلے گی کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں یا نہیں. اور آبویسلی اگر مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے تو یہ آپشن ضرور ٹیبل کے اوپر ہے, تبھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. آج ڈسکس بھی ہوا ہوگا, لیکن کل سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں. اچھا, ایک اور آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ ہی سے پہلے اس کا جواب چاہوں گا کہ جہاں نواز شریف اٹھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, وہ انہوں نے آج کیا کہا؟ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا کہ ہم نے غلامی کر لی اور ہم کرنا, دکھا دیں ذرا. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے. غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں, اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے. تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی سالوں میں نہیں, چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی. ہم مصدق ملک صاحب کیا کرنا چاہیں گے؟ اٹھ کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی, میرے خیال میں ہر وہ چیز جس کی آئین اجازت دیتا ہے وہ تمام تجاویز سامنے آئیں گی, اور اے پی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اس کے اندر ایوان کے اندر رہتے ہوئے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو بل آئے ہیں, مثلاً 2 اقسام کے بلز ابھی آئے ہیں. کچھ بلز تو ایسے ہیں جن میں اپوزیشن سے مشاورت کرنے کے بعد وہ ان کے اندر امینڈمنٹس کے ساتھ قبول کیا گیا ہے. کچھ بل ایسے ہیں جیسے سرویلنس کا بل آیا ہے جس میں 180 دن کے لیے اگر آپ میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں تو آپ لوگوں کے کمپیوٹر ہیک کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے ٹیلی فون کے اندر جا کے ان کی گفتگو سن سکتے ہیں, آپ ان کے بیوی بچوں کا پیچھا کر سکتے ہیں, ویڈیوز بچوں کی بنا سکتے ہیں, ان کی بنا سکتے ہیں. آپ آپریشن کووڈ آپ آپریشن سیکرٹ آپریشنز کر سکتے ہیں قانونی طور پہ. یعنی وہ چیزیں جو پہلے صرف انٹیلیجنس کے ادارے چھپا کے کرتے تھے, اب اس ملک میں آپ کیا کریں گے ان بلز کے ساتھ؟ کہ وہ چیزیں پولیس کے
جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی بل آئیں گے ہم اپنا پروٹیسٹ ان کے سامنے رجسٹر کریں گے، ان کو فائٹ کریں گے. ایک دوسرا، جب سر بھی وہ ہمیں آپ موقع کرتے رہیں، ملے گا بہت زیادہ کہ فرق ان نہیں پڑے ہاؤس، گا آپ کے پروٹیسٹ رجسٹر کرانے سے. آپ پروٹیسٹ نہیں رجسٹر بھی دیکھیے کراتے ہیں پھر بھی دیکھیے بل پاس بات ہو یہ جاتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے جی، ساتھ ہیں. میں جنرل مجھے صاحب پھر ایک السلام منٹ، علیکم. نہیں ایک منٹ، جی صرف وعلیکم السلام. 30 جنرل سیکنڈ دے صاحب دیجیے تھوڑا اگر سے آپ مشکل اجازت دیں. باتیں ہیں 30 لیکن سیکنڈ اب دینے کی پوچھنی پڑیں گی اجازت ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب اس کو تقریر میں اٹھا رہے ہیں. شجاع نواز صاحب سے بھی ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جنرل ظہیر الاسلام کو کی پلاننگ کر رہے تھے اور امریکی سفیر جو تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ سرویلنس کر رہے تھے اس وقت ہمارے اداروں کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ بات پتہ چلی اور پھر جنرل راحیل شریف نے اس چیز کو روکا. تو نواز شریف نے بھی آج ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے آدھی رات کو فون کر کے کہا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کچھ ایسا ہوا اس وقت؟ آپ کے کوئی نالج میں ہے ایسی چیزیں؟ جی نہیں، میری نالج میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہیں. اور اگر ہم امریکنس کی بات ماننے پہ آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر بھی سالٹ، کیونکہ امریکن نہ صرف کہ امریکن کے ساتھ جھوٹ بولنے، پوری دنیا کا جھوٹ بولنے کا ان کا ریکارڈ ہے، پریزیڈنٹس آن ریکارڈ ہیں جھوٹ بولنے پہ. تو وہ تو خیر ان کی بات تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے ظہیر الاسلام کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی اسٹیپ نہیں ہے جو ون اینڈ اسٹینڈ جس سے وہ کام ہونا چاہیے ہو سکتا ہے. شجاع نواز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کور کمانڈرز وغیرہ سے بات کر رہے تھے اور رچرڈ ڈالسن سے جب انہیں پتہ چلا تو اس کے متعلق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سرویلنس کر رہے تھے. یہ سرویلنس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ وہ سرویلنس کر رہے تھے. اور نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی ذکر کر دیا. پھر مشاہد اللہ خان نے کافی عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں تذکرہ کیا تھا کہ کچھ ان کے پاس ریکارڈنگس تھیں ایسی جو جنرل راحیل کو پیش کی گئیں جس کے بعد وہ تبدیلی کا عمل ہوا. کچھ ایسی چیزیں ہوئیں ہمارے اداروں کے اور حکومت کے اس وقت درمیان 2014 میں؟ نہیں دیکھیے، جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ چیف آرمی اسٹاف از دا مین ہو کالز دی شاٹ ان دی آرمی، چاہے وہ کسی جگہ بھی ہو. اینڈ ہی از اس کی ایسے سسٹم ہے کہ ہی از ان کنٹرول آلویز. کیا ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف اس وقت ٹوٹلی کنٹرول میں نہیں تھے اور ظہیر اسلام کنٹرول کر رہا تھا آرمی کو؟ نہیں، ظہیر اسلام ڈی جی آئی سے ضرور ہے، ان کے انڈر آئی سے ضرور کام کرتی ہے، بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ دیر از این ایم آئی، دیر از ادر سورسز آلسو جو چیف کو فیڈ کرتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیف آرمی اسٹاف کی اجازت کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی منشا کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 30-31 کی رات کو جب بہت زیادہ ہنگامہ بڑھا ہوا تھا، اس رات خطرات بڑھ رہے تھے ہر طرف سے اور کافی مسئلہ بنا تھا اسلام آباد میں، تو رات بڑی ہیٹڈ اس پہ ڈبیٹ بھی ہوئی تھی جس میں چیف آرمی اسٹاف موجود تھے اور ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ بھئی یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گی. وی ہیو ٹو. یہ ہیٹڈ ڈبیٹ کور کمانڈرز لیول پہ ہوئی تھی؟ جی وہ ہوتی ہے آپس میں کور کمانڈر لیول پہ بات چیت. ڈبیٹ اس بات پہ ہو رہی تھی کہ ہاؤ ٹو وی گو اباؤٹ گیٹنگ دس سالٹ، کیونکہ وی آر ان لاک جام، کیسے اس کو سالو کریں. سر یہ وہی والی میٹنگ تو نہیں ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جنرل طارق نے اور کچھ اور نے بڑی ٹف پوزیشن لی تھی کہ ہمیں سختی کے ساتھ اس نواز شریف سے پیش آنا چاہیے؟ یہ وہی والی میٹنگ ہے نا؟ جی وہی میٹنگ ہے. اس میں ہر بات دیکھیے ویوز تو ہے نا ہمارے، یہ ہمارے ہر ایک اپنے ویوز ہوتے ہیں. اس میں چیف لسنس ٹو ایوری بڈی، اس کے بعد ہی میکس اے ڈیسیژن. چیف میڈ اے ڈیسیژن کہ نو وی ول گو دی گورنمنٹ، وی سپورٹ دی گورنمنٹ، اینڈ جو گورنمنٹ حکم دے گی وہ کریں گے کام اس کا. اسی طرح سے ہوا جیسے. تو پھر جنرل راحیل نے کیا پوزیشن لی؟ آرمی چیف نے اس وقت کیا پوزیشن لی؟ آرمی چیف نے کہا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. اس کے بعد دیکھ لیا آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ بھی ہوا پوری طریقے سے، حالانکہ آرمی چیف ہمسیلف واز لیٹ ڈاؤن بائی دی دین پرائم منسٹر. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جب رات کو جب بلایا ہے اور دونوں ملنے آئے ہیں عمران خان صاحب بھی اور قادری صاحب بھی، طاہر القادری صاحب. جی اور چیف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر سے پوچھ کے ہی کیا تھا کام، اور پرائم منسٹر نے اگر اسمبلی میں ایک تو غلط بات کر دی اس سے. تو مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جب بات کرنے پہ آئیں یا تقریر کرنے پہ آئے اس وقت ہم بہت کچھ کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس لیے میں نواز صاحب ہوں یا آلسو میں ان کی بات سے زیادہ بہتر میں یہ دیکھوں ہمارا طریقہ کار کیا رہا ہے، جس طریقے سے کام ہوتا ہے فوج میں اور جس طریقے سے سارا چیز ہوتی ہے. چیف ڈی آئی صاحب بہت دفعہ یہ بات چیت چلی اور بہت زیادہ لوگوں نے یہ بات کی، اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوئی سارے کچھ، لیکن دی فیکٹ آف دا میٹر از اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے unless chief army staff is involved, nothing can happen. سر ابھی والی میٹنگ کے اوپر بھی جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے کہ وہ فیٹف والی میٹنگ کے بعد یہ لوگ پیچھے میٹنگ کے لیے گئے اور اس میں ایشو گلگت بلتستان کا ڈسکس ہوا. پھر وہاں اور باتیں آ گئیں کہ خواجہ آصف نے اپنے حلقے کی شکایت کی تھی، کسی نے اور کی ملاقات کی تھی، فضل الرحمان صاحب دھرنے کے دنوں میں ملاقات کے لیے چلے گئے تھے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بیک اینڈ پہ ایک طرف تو دن کے وقت ڈیموکریسی کے نعرے مارے جاتے ہیں، تو رات کے جب لنچ ڈنر یا چائے کا موقع ملتا ہے تو وہاں مدد بھی مانگ لی جاتی ہے؟ دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کچھ جی بیسیکلی دیکھیے آپ کو مطلب ہم تو بدقسمتی سے اس دور سے ہیں جب ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ ہے.
मुसद्दिक मलिक साहब को शायद इतना इल्म नहीं होगा, तो हमने तो नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से देखा है और फौज में हम बहुत से पहले से थे, बाकी भी हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। अब सारी चीजें दोहराने का आपको इतना ज्यादा तो फायदा नहीं नवाज है। शरीफ साहब की तरफ से बातचीत के लिए कौन जाया करता था, शहबाज और चौधरी निसार, या वो खुद भी जाते थे? जी खुद भी जाते थे। और किससे मिलते थे? जी आप पारा में भी मिल रहे थे लोग, इस्लामाबाद में पिंडी में भी मिलते थे लोग, सबसे मिलते थे लोग। आप पारा से मुराद आपकी? आप हमारा से मुराद सर को पता है कौन है, इमाम मलिक साहब इतने तो पुराना नाम बड़ा ना जी। सर वो सुनने तो वालों को लाहौर में पता यहाँ- चल जाएगा ना, लाहौर- मैं तो यहाँ का रहायशी हूँ तो मुझे तो पता चल जाएगा, तो जो बाकियों को भी समझा दें। लाहौर जब ये लाहौर से बातें होती थी, लाहौर में किससे मिलते थे? उस वक्त कोर कमांडर से या गवर्नर से, उनसे मिलते थे ये सारे, उनके दफ्तरों के बाहर जाके। पर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुद लाहौर में कोर कमांडर से मिलते थे? यहाँ हमारा वो जो एक इदारा है आप पारा में, वहाँ जाया करते थे? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं 80s की बात बता रहा हूँ आपको, 90s की बात आपको बता रहा हूँ। और पिंडी में भी जाया करते थे 90s में भी? जी 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 मैं तो आप कभी से बता रहा हूँ आपको, ये तो उन दोनों की बातें हैं जब ये आज की नौजवान नस्लों को इतना पता नहीं है। या 70s, 80s में जब ये आप IJI के ज़माने की या वो ज़्यादा दौर की बातें बता रहे हैं या अभी रिसेंट पास्ट की बातें बता जी रहे हैं? मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। रिसेंट पास का तो खैर मैं चूंकि अभी मैं इसमें गेम में नहीं हूँ, सो आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता, बट आई नो दिस मच कि भाई ये जो सर हमारी- एक सवाल और बता दें, मैं ब्रेक की तरफ जाना है। जब IJI बन रही थी तो उस वक्त बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए IJI बनवाई गई थी कि पीपल्स पार्टी इतनी सीटें ना ले जाए। ये थॉट प्रोसेस उस वक्त आर्मी ने इवॉल्व किया था? नहीं ये किसका थॉट प्रोसेस था? जनरल हमीद गुल साहब उसके रुए रमा थे? जी देखिए आर्मी का एज ए होल इस किस्म की कोई सोच आर्मी में नहीं थी जी। आप जब बात करें ना 70s 80s, एक जरूर था कि फौज में इस पार्टी के खिलाफ एक खास किस्म का एक सोच पाई जाती थी। वो 71 में, उसके बाद जब ये इन्होंने सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, उससे जो काम लेने की कोशिश की गई और जिस तरीके से आदमी को रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई। IJI किसका आइडिया था सर? IJI जनरल हमीद गुल ने नाम तस्लीम नहीं किया था इस चीज को। एज DGISI उन्होंने इसको। जी जी तो सर यहाँ से यही तो सवाल फिर दोबारा उठ गया ना जी कि एज DGISI उन्होंने IJI को कंसेप्चुलाइज किया। अभी वाले जो ज़हीरुल इस्लाम वाला वाक़या वो भी एज DGISI उनके ऊपर अब नवाज शरीफ उंगली उठा रहे हैं। उस वक्त भी यू थिंक आर्मी चीफ वाज नॉट ऑन बोर्ड एट दैट टाइम। आर्मी चीफ के होने से तो नहीं हो सकता। सही बात सही। IJI काम किसने किया वो अलग बात है। IJI के वक्त आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे? फोर्स ऑफ कोर्स थे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास जहाँ पे वो कुछ कमज़ोर दिलों के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि वो बोझ नहीं उठा सकते। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। बाज हजरात से बहुत वजन नहीं उठा सकते, सिर्फ थोड़ा सा अपने अंदर हौसला हमने पैदा करना है, अपने अज़म के अंदर जो है वो मजबूती पैदा करनी है, और अगर हमने ये कर लिया तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हालात तब्दील हो जाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, वो मजबूती मौजूद है या मुतज़लज़ल है? नहीं जी, मजबूती मौजूद है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त की हुकूमत का रवैया है वो यही है कि बहुत से लोगों की, किसी की कोई वीडियो है, किसी के ऊपर कोई केस किया हुआ है, किसी के ऊपर कुछ मुकदमे बनाए हुए हैं, और उसके नतीजे में हो ये रहा है कि जैसा आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देखा या अभी जो आपने पिछले जो बिल आए हैं उसके ऊपर वोट्स में देखा कि बहुत से लोग वो वज़न नहीं उठा सकते और किसी न किसी हीले बहाने से वो शो अप नहीं करते हैं, या जब सीक्रेट जो लोग गायब हुए वो उस बोझ की वजह से गायब हुए। डॉक्टर मुसद्दिक, फैट एफ के वोटिंग के वक्त जो गायब हुए वो बोझ की वजह से गायब हुए। जी देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो लोगों के रवैये होते हैं उनको तब्दील करना इस वक्त हुकूमत का प्राइमरी काम यही लगता है कि नैप को इस्तेमाल करते हुए लोगों पे बोझ डालो, या उनको डराओ, या उनको थ्रेट करो, या उन पे मुकदमे करो, या उनको पकड़ लो, या उनके बीवी बच्चों को पकड़ लो, या उनकी बेटियों पे मुकदमे बना दो। और कोशिश यही होती है कि इतना बोझ डालो कि कोई शख्स उठा ना सके, और हुकूमत एक अपने फाशिस्ट रवैये या डिक्टेटोरियल रवैये के ज़रिए बग़ैर डिबेट किए, बग़ैर अपोजिशन की पार्टिसिपेशन के, और पहले मैंने एक बिल का भी जिक्र किया, अपनी मनमानी करती रहे। ये जमहूरी रवैया नहीं है। मैं आपकी पिछली बात का भी जवाब देना चाहूँगा। उसके अलावा अगर हाउस के अंदर तब्दीली की गुंजाइश हुई तो वो भी एक्सप्लोर की जाएगी। उसके अलावा आपको मालूम है
کہ ہم باہر نکلیں گے، ہم جلسے کریں گے، ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، اور وہ تمام توقعات جو عوام کی ہیں وہ بوجھ ہم اس حکومت پہ ڈالیں گے، تاکہ اس وقت جو لوگوں کا بیماری کے حوالے سے 300-400%، پہلے 300% دواؤں کی قیمتیں بڑھائیں، اندلیب سے بھی پوچھ رہے ہیں، اندلیب فیٹ ہے کہ بلوں کے اوپر 30-35 بندے اپوزیشن کے غائب ہو گئے تھے جوائنٹ ہاؤس کے اندر، تو یہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، تو یہ بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اتنا دباؤ جان ہے ان کے اندر کہ آپ پہ دباؤ ڈال کے ان ہاؤس چینج لیا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ان کے بھائی جو شہباز شریف تھے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا مریم نے، کہ ہاں وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، تو وہ تو اپنی فیملی کے اندر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور نواز شریف بھی تبھی بوجھ اٹھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں غلامی چھوڑ دو، میری عزت کا سوال ہے، اور دیکھیں کورٹ کیا کہہ رہا ہے، کورٹ کہہ رہا ہے ایک آدمی مفرور ہو گیا ہے، ڈر کے بھاگ گیا ہے، یہ لیڈر ہوتے ہیں؟ آپ نے موومنٹ کرنی ہے، آپ آئیں کہیں جی میں سب سے آگے ہوں گا تم پیچھے آؤ، کہ آپ بھاگ گئے ہیں، آپ ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہیں، آپ سیر کر رہے ہیں، آپ سپاٹے کر رہے ہیں، اور یہاں آن لائن تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ آگے پڑھ جاؤ، سب کو ہم اپنی عزت نہیں، یہ تو عزت نہیں، یہ شرمندگی والی باتیں ہیں کہ لیڈر کدھر ہے؟ میں نے تو کوئی سوائے الطاف حسین کے کوئی لیڈر ایسا نہیں دیکھا جو وہاں بیٹھ کے یہاں کہے کہ جی تم ہمیشہ اپنے آپ کو آگے کرو، میں یہاں بیٹھ کے صرف تمہیں حکم دوں گا۔ ان کے اپنے بھائی اس کو حکم کو تعمیل کرنے کو تیار نہیں۔ کیا اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہے؟ ان کو جی دیکھیں ان کا حق ہے، ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے؟ کیپیسٹی ہے ان میں؟ فی الحال تو یہ حال ہے کہ بجٹ بھی میں ان کے بندے پورے نہیں تھے، بل تو چھوڑیں بجٹ میں بندے نہیں آئے، تو ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے جو سامنے والی سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ بندے پورے نہیں ہوتے جو سپوز۔ آپ کے خیال میں کچھ نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیں خواجہ آصف کہاں ہیں ان کانفرنسوں میں؟ مریم کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ تو خیر پروگرام کا وقت نکل گیا، لیکن یہ پوچھیں آپ، بعد میں پوچھ لیں گے، آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اندلیب مصدق ملک، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔